السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، اور پھر کئی سال تک وہ اپنے شوہر کے گھر واپس نہیں آتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دے، اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اور کئی سالوں سے وہ میکے میں رہتی ہو، چاہے 10 سال گزرے ہو، 15 سال گزرے ہو، 20 سال گزرے ہو، تو کیا اس طرح اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اگر کوئی بیوی میکے میں رہتی ہے تو کیا ان کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ عورت جس نے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑا ہے اور میکے میں 10 سال یا 5 سالوں سے رہ رہی ہے، کیا وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل چکی ہیں اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ میرے عزیز اور دوستو، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کئی سالوں سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے اور میکے میں رہتی ہے، شوہر نے بھی دوسرا نکاح کر لیا ہے، تو لوگ پھر بغیر طلاق ہی کے اس عورت کا دوسرا نکاح کرا دیتے ہیں، اور عورت بھی یہی سمجھتی ہے کہ اب میرا وہ نکاح باقی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں کہ صرف سمجھنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، یا صرف میاں بیوی کا دور رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح اگر کسی کا شوہر اس کی عورت کو چھوڑ کر بیرون چلا گیا ہو، ودیش چلا گیا ہو، اور کئی سال ہو گئے وہ واپس نہ آ رہا ہو، اور بیوی کا نان و نفقہ بھی وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو کیا صرف اس کا ودیش چلے جانے سے یہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائیں گی؟ میرے عزیز اور دوستو، ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر میکے میں چلی گئی ہے اور کئی سال سے میکے میں رہتی ہے، شوہر نے دوسرا نکاح بھی کر لیا ہے، تو صرف دور رہنے سے اور میکے میں چلے جانے سے چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ جب تک کہ شوہر اپنی زبان سے طلاق نہیں دیتا، یا پھر بیوی اپنے شوہر سے خلا نہیں لے لیتی، یا پھر اگر شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں ہے یا خلا دینے پر بھی راضی نہیں ہے، تو بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرعی عدالت میں کیس درج کرا کر وہ قاضی سے تفریق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو جب تک قاضی تفریق نہیں کر دیتا، شوہر طلاق نہیں دے دیتا یا قاضی تفریق نہیں کر دیتا، اس وقت تک رشتہ نکاح باقی رہیں گا، رشتہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ صرف 10 سال یا 15-20 سال گزرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بیوی کئی سالوں سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر میکے میں رہ رہی ہیں، تو صرف دور رہنے کی وجہ سے یا کئی سال گزر جانے کی وجہ سے اس عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک پہلے شوہر کے نکاح میں باقی ہیں۔ جب تک پہلا شوہر اسے طلاق نہیں دے دیتا یا قاضی دونوں کے درمیان تفریق اور جدائیگی نہیں کر دیتا، اس وقت تک کے لیے عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر ہے، وہ ودیش میں رہتا ہے، وہاں پر اس نے شادی کر لی ہے، اور وہ اس کا حق بھی ادا نہیں کرتا، اور اسی طرح لیکن اس کی موجودگی کا علم بہرحال عورت کو ہے، لیکن وہ کئی سالوں سے اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جب تک وہ شخص طلاق نہیں دیتا، لفظ طلاق نہیں وہ اپنی زبان سے کہتا یا طلاق نامہ وہاں سے نہیں بھیجتا، اس وقت تک یہ عورت اسی کے نکاح میں باقی رہیں گی، یا پھر یہ عورت شرعی عدالت کے اندر کیس درج کرا کے قاضی سے تفریق کا مطالبہ کرا سکتی ہے۔ تو جب تک شوہر طلاق نہیں دے دیتا یا قاضی تفریق نہیں کرتا، تب تک یہ عورت اس شوہر کے نکاح میں رہیں گی، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز اور دوستو، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی سال جب گزر جاویں اور 10-20 سال گزر جاوے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس عورت کے دوسرا نکاح بھی لوگ کرا دیتے ہیں، تو اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں۔ رشتہ نکاح یہ اس وقت تک قائم رہیں گا جب تک کہ شوہر طلاق نہیں دے دیتا یا قاضی تفریق نہیں کرا دیتا۔ تو ایسے شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو اس طرح سے معلق نہ رکھے، اس طرح سے لٹکا کر نہ رکھے۔ اگر آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر 10 سال 15 سال گزر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا اور آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ اگر آپ کو پہلے نکاح میں نہیں آنا ہے، پہلے شوہر کے پاس نہیں آنا ہے، تو آپ خلا کا مطالبہ کرا سکتی ہیں، خلا کا مطالبہ کرے، اور
تو عدالت میں قاضی شرعی کے پاس آپ تفریق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو پہنچانے کی فکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔